بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ سب کا، آپ کی تشریف آوری کا، اور اسپیکر صاحب تفصیل کے ساتھ جو پارٹی کا پالیسی لائن ہے، نقطۂ نظر ہے، وہ بتا چکے ہیں۔ اب یہ صرف جاوید لطیف نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کا پورا ایک آرگنائزڈ اور پلانڈ کمپین ہے کہ اپنے ساری ناکامیوں کے ازالہ کے لیے اب مذہب کے حوالے سے عمران خان کی ذات کو متنازع بنایا جائے۔ میں حلفیہ اور قسمیہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی پارٹی کو اور جماعت کو جوائن کرنے سے پہلے میرے خاندان کا، میری ذات کا اوڑھنا بچھونا مذہب ہے۔ میں نے جب عمران خان کو جوائن کیا تو صرف اس کے سیاسی نظریے کے لیے نہیں، ان کے مذہبی نقطۂ نظر کو اور مذہب کے بارے میں ان کی سوچ اور آراء سے متاثر ہو کر میں نے عمران خان کی جماعت کو جوائن کیا ہے۔ اور بعد میں عمران خان کی حکومت میں آنے سے بعد کچھ اقدامات کا اسپیکر صاحب نے ذکر کیا، لیکن ایسے عملی اقدامات کہ جس کے ایک ایک چیز سے آپ کو نظر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات کے ساتھ عمران خان کی کس طرح اٹیچمنٹ اور وابستگی ہے۔ عمران خان کے سامنے مدینہ اور محمد الرسول اللہ کا ذکر کرو، آپ کی چہرے پر ایک رونق اور آنکھوں میں ایک چمک آ جاتی ہے جو اس کی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ وہ پہلا اسلامی دنیا کا حکمران جب مدینہ منورہ میں جاتا ہے، جوتے جہاز میں رکھ کر ننگے پاؤں مدینہ شریف کے گلیوں میں گزرتا ہے۔ میں عرب میڈیا کو فالو کرتا ہوں، عرب کے نوجوان نیچے لکھتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ امام مدینہ امام مالک کی سنت اور طریقے پہ چل رہا ہے، اور کسی نے لکھا ہے کمنٹس میں کہ یہ وہ شخص ہے جو نور الدین زنگی اور محمود غزنوی کے بعد پہلی دفعہ مدینہ منورہ میں برہنہ پا گھوم رہا ہے ادب اور احترام کی وجہ سے۔ OIC کا پلیٹ فارم ہو، UN کا پلیٹ فارم ہو، ہر جگہ پر عمران خان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور حرمت کا مقدمہ اٹھایا اور یہ جنگ لڑا۔ مجھ ناچیز کی میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور روز حشر رب کے سامنے بھی گواہی دوں گا۔ مجھے بلا کے کہا کہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس کے ذریعے سے ہم ویسٹ کو اور ان کی مذہبی رہنماؤں کو کرسچینٹی کے یہ پیغام دے سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر جو آپ حملہ کر رہے ہیں یہ آپ عالمی امن کو تسنس کر رہے ہیں۔ میں نے گزارش کی خان صاحب کی کہ وہ شیخ الازہر، جامعۃ الازہر کے شیخ ہو سکتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے اپوائنٹمنٹ لے لو ان سے اور جا کے بتاؤ کہ یہ مقدمہ ہمیں لڑنا ہے، قانونی انداز میں بھی لڑنا ہے، اور یورپ کا جو بیک ڈور ایک دروازہ کھلتا ہے مذہب کا، اس کے ذریعے سے یورپ کی سیاسی قیادت کو ان کے مذہبی رہنماؤں کے ذریعے سے پیغام دینا ہے کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ دنیا کو تقسیم کرنے کا ہے۔ اور پھر میں نے وہ تجویز شیخ الازہر کو رکھی کہ آپ ہو، امام کعبہ ہو، اور امام کعبہ کو بھی میں نے بتایا، اور قم کے اسلامک یونیورسٹی ایران کے ان کی چیف ہو، 8-10 لوگ، اور جا کے پوپ کو بتائیں کہ کس طرح ہم ان چیزوں سے احتراز کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے ایک اپنا فریضہ سمجھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اپنا ایمان کا حصہ سمجھ کر یہ جنگ لڑی ہے۔ اب اگر کوئی اس حوالے سے عمران خان پر الزامات لگا رہا ہے، وہ اپنی شخصیت اور کارڈ کو بڑا بنانے، نمبرز بنانے کا گیم کھیل رہا ہے۔ وہ بہت ایسی جگہ تھوک رہا ہے کہ وہ تھوک واپس ان کے منہ پہ پھرے گا۔ عمران خان جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ اور پاکستان کو اپنی اصل کی طرف، بنیاد کی طرف، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، میرا تیرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 75 سال بعد عمران خان اس بنیاد کی طرف پاکستان کو لے جا رہا ہے۔ آپ ہماری اس پیغام کو، اس بات کو، اس ملک کی وحدت کے لیے، اور یہ جو جنگ کھیلا جا رہا ہے بہت خطرناک جنگ ہے، تقسیم کرنے کا ہے، لڑانے کا ہے، دنگا فساد برپا کرنے کا ہے، اور
یہ وہ لوگ ہیں جو یفسدون فی الارض قرآن پاک کے مصداق زمین پر فساد پھیلانا چاہتے ہیں. تو یہ پیغام آپ پہنچائیں ہر طرف. یہاں سب کو صرف 1 منٹ ملے گا. And your time starts now. لاکھوں کروڑوں بس 1 منٹ میں. جیتو 1 منٹ میں، جیتو 1 منٹ میں، جیتو 1 منٹ میں، جیتو 1 منٹ میں. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بولڈ اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.